Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to this Zoom discussion session for Quran, chapter 16, verse 62. And today is 2nd of March 2025. I would like to invite Dr. Safina to continue with the meaning or and tazkir of the verse. अस्सलाम वालेकुम। सूरह नहल की 62 वर्स जो आज हम डिस्कशन में जैसा शबीना ने बताया उसका उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो अल्लाह के लिए वो चीज़ ठहराते हैं जिसको अपने लिए नापसंद करते हैं और उनकी ज़बानें झूठ बयान करती हैं कि उनके लिए भलाई है। लाजमन उनके लिए दोज़ख है और वो ज़रूर उसमें पहुंचा दिए जाएंगे। तज़कीर तफसीर इंसानी गुमराहियों की बहुत बड़ी वजह खुदा की खुदाई का कमतर अंदाजा करना है। अक्सर गलत अकायद इसीलिए बने कि खुदा को उससे कम समझ लिया गया जैसा कि वो हकीकतन है। हत्ता के लोगों का हाल ये है कि जो चीजें कमतर समझकर वो खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, मसलन बेटियां या अपने मुल्क में किसी अजनबी की शिरकत, उसको भी उसको भी वो खुदा के लिए साबित करने लगते हैं। खुदा की इसी कमतर अंदाजे का नतीजा है कि लोग खुदा पर अकीदा रखते हुए खुदा से बेखौफ रहते हैं। वो निहायत मामूली मामूली चीज़ों के बारे में ये अकीदा बना लेते हैं कि वो उनको खुदा की कुर्बत दे देगी और आखिरत की तमाम नेमतें उनके हिस्से में लिख दी जाएंगी। जो चीज़ एक आम इंसान को भी खुश नहीं कर सकती, उसके मुतालिक ये अकीदा बना लिया जाता है कि वो खुदा को खुश कर देगी। इस किस्म की कोई हरकत गलती पर सरकशी का इजाफा है जिसको खुदा कभी माफ नहीं कर सकता। ये आयत पढ़ने के बाद जो चीज़ रियलाइज हुई सबसे ज़्यादा वो ये थी कि वाकई में इंसान के अंदर जो कमी है वो मार्फत की कमी है। जैसा मौलाना साहब ने कहा कि बहुत कमतर अंदाज़ा अ, इंसान खुदा का करता है। तो वो बहुत ही एक अलग ही अजीब से माइंडसेट में रह रहा है इंसान और पता नहीं क्या सोचे हुए है। वो अपने हिसाब से एक लाइन मुझे मौलाना साहब की याद आ रही है कि वो कि उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है जिससे उसे डरना नहीं चाहिए और खुदा से जिसको उसे सबसे ज़्यादा डरना चाहिए उससे वो बेखौफ रहता है। वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, मिलेगी तो मैंने इसको अब जब सोचा आयत को तो मुझे ये समझ आया कि हम खुद जब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप होती है, हमारी कोई दोस्ती या कोई भी रिश्तेदारी होती है तो हम किसी को कब पसंद करते हैं? हम उसको तभी पसंद करते हैं वो जब वो इंसान सिंसियर हो हमारे साथ, डेडिकेटेड हो, सच्चा हो और हमारी मुसीबत पे काम आता हो, खड़ा होता हो तो हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। और अल्लाह के लिए हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला हम कुछ भी करेंगे, खड़े हो जाएंगे, सजदा करेंगे 2 बार और अल्लाह ताला हमारे इन झूठे और फेक रस्मों को अपने वो समझ लेगा, इबादत समझ लेगा और कबूल कर लेगा। यानी जो चीज़ हम खुद अपने लिए नहीं समझते कि फेक चीज़ हम पसंद करेंगे, तो हम अल्लाह ताला के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि वो पसंद है? पहली बात। दूसरी बात ये मैंने जब इस बात पे और गौर किया तो मुझे ये लगा कि जब हम कोई भी गलती हमारी नहीं होती लेकिन कोई हमें उस झूठे इल्जाम में कह रहा होता है। एक बार मैं अपने बचपन का एग्जांपल बता रही हूँ। मैं साइकिल पे जा रही थी तो मेरे पीछे एक लड़की मेरी फ्रेंड बैठी थी और वो किसी वजह से हम चिकनी मिट्टी आई और हम फिसल के गिर गए। लेकिन उस लड़की ने अपने घर जाके ये कहा कि इसने मुझे गिराया, इसने मुझे गिराया। वो जहां भी जाती थी वो यही कहती थी कि इसने मुझे गिराया। मुझे इतना खराब लगता था कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने तो कोशिश की मगर मैं स्लिप हो गई तो मैं क्या कर सकती। तो मुझे इस पे भी ये बात समझ में आई कि जब भी हम पे कोई मुसीबत या कोई परेशानी हमारे अपने ये से आती है, जैसा कुरान बताता है कि जो भी मुसीबत तुम पे आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह की यही मर्जी थी, अल्लाह ने ऐसा ही चाहा होगा। तो हम क्या इस तरह से इस झूठा ब्लेम नहीं डाल रहे हैं? जैसे कि हम अपने लिए झूठा ब्लेम पसंद नहीं करते तो क्या हम अल्लाह ताला के लिए ऐसा कर सकते हैं? और उसकी खुदाई, उसकी बड़ाई तो इतनी ज्यादा है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं कि इसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी,
ورنہ یہ بھی نیک ہوتا، یا اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تبھی یہ ایسا کرے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلیم ڈال رہے ہیں خدا کے اوپر اپنی کمیوں کا یا اس کی کمی۔ تو یہ بھی مجھے وہی اسی آیت کے ریفرنس میں ایک چیز لگی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہی ایسا چاہتا تھا، مطلب ہم نے کسی کو پریشانی کری تو ہم اللہ کا نام لے کے کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل تشدد دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کر رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ اللہ نے کہا۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ لگانا، جھوٹا الزام لگانا، تو ایسا کیوں ہم تو ایک ہپوکریسی میں جی رہے ہیں کہ ہم خود کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ پسند نہیں کرتے ہیں اور خدا کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ تو مجھے اس میں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے بیسیکلی۔ اور جیسے کہ ہم سب نے پڑھا ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ آج بھی میں نے سورہ مطففین صبح پڑھی تو اس میں نے پڑھا کہ برائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے لیے تو پورا لینا چاہتے ہیں اور دوسرے کو ناپ میں کمی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیسک بات یہی ہے، ناپ میں کمی دینا مطلب جو آپ کو پسند ہے اپنے لیے تو رکھ لیا لیکن دوسرے کو دینے میں آپ نے اس میں 100 طریقے کے بہانے لگا دیے۔ تو ہم خدا کو بھی جو ہمیں اپنی پوری روح سے اور پورے دل سے عبادت پیش کرنی چاہیے، جس طرح سے ہمیں اللہ کے سامنے سبمٹ ہو جانا چاہیے، ہم وہ نہ کر کے ہم اس کے سامنے اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر اس کو دکھائیں یا اس کو خدا کا عبادت کا نام دیں، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل مولانا صاحب نے صحیح کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے خوفی سے ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم اس سے بے خوف ہیں، اسی لیے ہم اس طرح کی چیزیں اپنی ایروگنس میں کریں۔ اور مزید آپ لوگ جو بولیں گے تو میں سمجھ پڑوں گی۔ شبینہ continue۔ جزاک اللہ۔ Jazakallah, Dr. Sabina, for this learning as well as the tazkir of this verse. Maimuna, please آپ اپنی learning share کریں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی آپا، مجھے یہ آیت جب میں پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا، میں بار بار اس کو پڑھنے لگی اور کچھ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے اسٹڈی کی تو میری کچھ لرننگ بنی۔ جیسے کہ آپ نے جو کہا، جو مشرکین مکہ کی یہاں پر جس بدترین جرم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ خود تو وہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کوئی ان کے مال یا جائیداد یا ملکیت میں ان کا شریک بن جائے، اور اللہ کے لیے غیروں کو شریک بناتے ہیں، اور جن لڑکیوں کی نسبت اپنی طرف کرنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، انہی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ اس حرکت کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، مثلاً قیامت آئیں گی تو ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا، وہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھلائی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ سے ان تمام بدعمالیوں کے باوجود بھی، دوسری طرف قرآن میں سورہ فصلت میں بیان کیا گیا ہے انہی کے الفاظ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو یقیناً مجھے اس کی جانب سے اچھا انجام ملے گا۔ اسی سے دوسری آیت اور ہے کہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئیں گی اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو اس سے بھی بہتر انجام مجھے ملے گا، یعنی اس دنیا سے بھی بہتر انجام مجھے ملے گا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ سے، اس طرح کی بھلائی وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمام شریک ٹھہراتے ہوئے بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہوئے بھی یہ بھلائی اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب اس تفسیر کو غور کیا تو مجھے اس دور کے کچھ فیک عقیدے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آج کل کچھ الفاظ کو ہم رٹ لیتے ہیں، کچھ مخصوص الفاظ کو سینٹینسز کو رٹ لیتے ہیں اور بار بار دہراتے رہتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں جنت مل جائیں گی، ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہم یہ ریچولس کو فالو کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نعمتیں سے نواز دے گا، حور ملیں گی وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں وداؤٹ اینی اسپرٹ وہ ریچولس کو فالو کرتے ہیں
یعنی اس کی کوئی قیمت بھی ادا نہیں کرتے، اور ہم اللہ سے یہ سارے اچھے توقعات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے گا، وہ دے گا. تو اس طرح کا یہاں پر ہم نے خدا کو بہت ہی کمتر استعمال کیا ہے. اور ریسنٹلی میں نے ایک پولیٹیکل منسٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ایک معمولی سا منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت کے مطابق اسے ساری عزت ملے، سلامی ملے، وہ لوگ اس کی جی حضوری کرے، اس کے چرچے کرے، تعریف کے پل باندھے، اطراف و اکناف بھیڑ جمع ہوئے اور بڑائی کرتے رہے. حالانکہ اس کی مدت 5 سال ہی ہے، وہ ابھی اسی اندیشے میں ہے کہ اس کو نیکسٹ منسٹری ملیں گی یا نہیں ملیں گی. لیکن ہم نے خدا کو اس طرح سے انڈر اسٹیمیشن کیا ہوا ہے. وہ سارے مالک، وہ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ سارے عالم کا کریٹر ہے. ہمارے ہر عمل کے پیچھے اس کا حکم ہے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے اس کی حکمت شامل ہے. وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے فیک ریچولس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گا اور اور ہمیں جنت دے دیں گا، یا پھر ہم سے نعمتیں ہم کو دے دیں گا انعام کے طور پر. تو ایک معمولی انسان سے بھی ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. لیکن ہم اللہ سے کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں ابدی جنت دے دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی پسند کرے، دوسروں کے لیے پسند کرے. اللہ سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ خدا کا بہت ہی کمتر استعمال ہم نے کیا. جیسے کہ ہسٹری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ ہمیشہ اندیشے کا شکار ہوتے تھے. وہ سارے اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں جنت ملیں گی یا پھر اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں کا ایک کوشچن مارک ان کے ذہن میں رہتا تھا. ہم اکثر طور پہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ معاف کر دے، لیکن ہمارے اندر وہ صفت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم معاف کر دے. اور لوگوں سے امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، لیکن ہماری اپنی ذاتی زندگی میں تو انصاف کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. تو یہ سارے بدعمالیاں کا جو نتیجہ مجھے ایک پوائنٹ ملا کہ ہم نے خدا کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کے بڑے ہونے کا ہمیں مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. یہاں پر ہم نے وہی بات یہاں پر آ جاتی ہے، وہی آیت یہاں پر اپلائی ہوتی ہے کہ ہم نے خدا کی قدر نہیں کی جیسے ہم نے اسے کرنی چاہیے. خدا کو ہم نے خدا سمجھا ہی نہیں، اسی لیے ہمارے یہ ریزلٹس ہیں مجھے سمجھ میں. جزاک اللہ. آپا، آپ نے لرننگ سنی، آپ بتائیں اس ورڈ کا ایکسپلینیشن. آپا. شبینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ڈاکٹر سفینہ نے معرفت کی بات کری، معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان اس کی کمی کی وجہ سے ہم اللہ کو کمتر سمجھتے اور ہر اپنی غلطی کو اللہ کی طرف لگا دیتے. تو اس کمی کی وجہ سے ہم اللہ کو کمتر سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات لگی مجھے. اور ہر اپنی غلطی کو جو ہے اس کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، معرفت کی کمی کی وجہ سے ہم اللہ کا وہ جو اللہ کا ڈر، اللہ کی وہ ہمارے پاس نہیں رہتی، کہ احساس نہیں رہتا اللہ کی بڑائی کا. اور اللہ کی ہر جو ہماری تکلیف جو ہوتی ہے، جو ہم کو پہنچتی ہے یا ہم نے ہماری غلطی سے ہوتی ہے، سب کچھ ہم اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا. تو ایسے انسان سے مجھے وہی سمجھ میں آتا کہ ایسا انسان جو ہے بالکل جو خالی ہر چیز اللہ کی طرف کر دے، اس انسان کے اندر کوئی حکمت نہیں ہوگی، کوئی وزڈم کی بات نہیں کرے گا. وہ تو بالکل ہی ایسے ہی ہوگا جیسے قرآن میں بتایا کہ وہ جانور ہیں، اور نہ ان کو خدا سے محبت ہوگی، نہ ان کا شکر ادا کر پائیں گے. تو ان کی اللہ کی بڑائی کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرکشی کرتے ہیں. نجمہ آپا نے بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی بات کری. واقعی جو ہم کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. میمونہ نے تو ایک ورس جو بتا دیا کہ اللہ کی قدر نہ کی جیسی کی قدر اس کی کرنی چاہیے. اور ایسی رحمت النساء نے بھی بہت اچھے سے 2 پوائنٹ بتایا. اور مجھے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے شبینہ کہ ہم اللہ کی
ناقدری ہی کر رہے ہیں. جو اس ورڈ سے جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو نہیں سمجھتا، جو اللہ پاک کو نہیں پاتا ہے، وہی اس طرح کی باتیں کرے گا. تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی برائی، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. فرق صرف ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، جو کہ ہم آخرت میں اس کو. آپ میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ہاں ڈاکٹر سفینہ. جی آپ، جیسے کہ ہم سب نے مولانا صاحب سے ہی اپنی خدا کو بھی جانا ہے اور ایک طرح سے انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے ہمیں کریٹر سے. جس طرح سے پہلے ہم بھی اسی روایتی ذہن کے ساتھ ہی خدا کو دیکھتے تھے جیسے آج سب بات کرتے ہیں باقی لوگ. تو مولانا صاحب نے ہمیں جو بات کہی وہ مجھے یاد آتی ہے. مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا، اور اس کے بعد آدمی بالکل نیا انسان بن جاتا ہے. اس کی پرسنالٹی میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ اندر سے جب خدا کی اس احساس سے ہم جب ہماری ڈسکوری ایسی ہو تبھی ہم اس احساس سے گزر سکتے ہیں. جیسا کہ ہماری سوچ بدل جائے، پوری نئے انسان بن جائے، اور ہم اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنس والی چیز خدا کو سمجھیں جیسا کہ خدا چاہتا ہے. اور ایک اور چیز مولانا صاحب کہتے تھے کہ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر، وہ جو ایکسٹریم لو جو ہے وہ ایک خالص خدا سے انسان پیش کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت اللہ کے لیے ہو. تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہم اس ڈسکوری کو نہیں پاتے ہیں، تو ہم خدا کو محبت پیش کرنے کی بجائے ہم مصنوعی چیزوں میں محبتیں اپنی پھنسا دیتے ہیں، ادھر ادھر امپورٹنس دوسری چیزوں کو دے دیتے ہیں اور خدا کے لیے صرف کچھ ریچولز رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی مجھے لگا کہ ایڈ ہونا چاہیے اس میں کہ خدا کو کس طرح سے دریافت ہونے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور ہماری سوچ کو بدل کر خدا کے لیے محبت کو پیش کرنا ہے. جی بالکل صحیح. خدا کو سب کچھ سمجھ کے جب ہم سب ساری طاقت ساری وہ سمجھ کے جب خدا کو ہی سب کچھ سمجھ کے پائیں گے تو ساری محبت بھی ادھر ہی ہماری جائے گی. ظاہر سی بات ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے تو اسی کی قدر کرنے لگیں گے. جزاک اللہ. ایک بات مجھے کہنا ہے، جی کہنے آپ سے جی آپ مولانا جب امپورٹنس آف اللہ، مطلب ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. ایک وقت تھا کہ بالکل اللہ سے کیسے وہ کرے، تو وہ کہتے تھے کہ تم اپنے ہی سے سٹارٹ کرو، اپنی باڈی کو ہی دیکھو کہ کتنا پرفیکٹلی چلتی ہے. اور جب آپ انسان چلتا ہے تو اس میں گریوٹی ہے، آپ کے پیر ہیں، آپ کے جوائنٹس ہیں، آپ کی ہڈیاں ہیں، آپ کے مسلس ہیں، ان سب کو ملا کے ہی انسان چل سکتا ہے. وہ ایسی ایگزامپل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی بات کو سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے باڈی کے بارے میں سوچو، تو اللہ کی امپورٹنس تم سمجھ پاؤ گے. تو اس کے کرنے سے اللہ کی امپورٹنس اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بہت سمجھ میں آنے لگا. تو کیونکہ ویسے تو بس اللہ کہہ دیا، لیکن دل میں جو اترنے کے لیے وہ انہوں نے کہا اپنی ساری چیزوں کو سوچو. اب تو اس سے کرنے سے اللہ کی امپورٹنس، اللہ سے محبت، اللہ کی بڑائی، وہ سب سمجھ میں آتی ہے. جزاک اللہ. جی میں ایک پوائنٹ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے ٹکا دیا، سوری، ویری سوری. مولانا صاحب کی ایک لائن یاد آ گئی کہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ اگر ہم خدا کا انکار کریں گے تو سمجھ لیں کہ اپنے ہی انکار، جیسے آپ نے بتایا نا کہ اپنے ہی اندر سب کچھ ہے اس کا انکار کریں گے. ہاں، تاکہ ہمیں کس نے پیدا کیا. Okay, Aisha Yusra, please tell your learning. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. یہاں پہ مجھے ایک بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ کہف میں آتے دو شخصوں کا ذکر، کہ یہ شخص نے دوسری ان کی دوست سے کہتا کہ یہ جو باغ ہے، یہ جو سب کچھ ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے، اور فنا ہونے سے بھی میں میرے رب کے پاس بہت اجر لوں گا.
चाहे वो उसकी नफ्स के मुताबिक चलते हैं लेकिन अल्लाह से अच्छे रिजल्ट का एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका यहाँ पे मैंने ये समझी इसको और जो करंट वर्स को रिलेटेड करके, जो लोग खुदा को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो उसकी जो माइंड की लेवल होती है उसी लेवल पे जाते हैं और खुदा की नजर से वो चीजों को नहीं देख पाते हैं। और मौलाना साहब की एक कोट है कि यूर your level of nearness to God always depends on your realization of God। तो ये वर्स हमारे ऊपर भी अप्लीकेबल है। अगर हम गौर करने से हम जिस लेवल पे अल्लाह की मारिफत की हाजिर करते हैं उस लेवल पे हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनते हैं, उसी लेवल पे हम अल्लाह से डरने वाले बनते हैं और उसी लेवल पे अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाला भी बनते हैं। जब ये सब ये जो लेवल है ये एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। इंसान जितना कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी पर वो लेवल एनहेंस होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है और इसके लिए इंसान कोशिश करनी चाहिए, तभी वो अल्लाह से सच्ची दिल से मोहब्बत करने वाला, डरने वाला बन पाते हैं। और इसके अंदर जो कमियां हैं कि ये जो हिपोक्रेसी, ये जो झूठी फाल्स होड, ये सब जो नेगेटिव ट्रेड्स है उससे वो अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये इस वर्ड से मुझे समझ में आया, ये बातें मुझे समझ में एक कोई बोल नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बोलना चाह रही थी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं इंसानों की अजमतें बहुत मौलाना साहब भी इस पे बताते थे कि इंसानों की अजमतों के ऊपर लोगों के पास बोलने के लिए बहुत लंबे कसीदे होते हैं और लोगों को बुरा लग जाता है अगर उनके किसी बुजुर्ग के बारे में कुछ कहा जाए। लेकिन जहाँ अल्लाह की अजमत जो हर जगह दिखाई दे रही है, उसकी बड़ाई जो हर जगह दिखाई दे रही है, उसके लिए बोलने के पास इंसान के पास लफ्ज नहीं होते या इंटरेस्ट भी नहीं होता। कई बार हम जिक्र करते हैं किसी से तो टॉपिक चेंज कर देते हैं लोग के ये क्या बात कर रहे हो। कई बार मुझसे भी कह देते हैं कि बस तुम तो ये एक पॉइंट लेके आ जाओ, कुछ और बात नहीं करनी आती। इस तरह की बात करने से फिर मुझे लगता है कि इंसान ने खुदा को ही नहीं पाया जिसे सबसे ज्यादा उसे पाना था और डिस्कवर करना था। ये भी आमतौर पे देखने को मिला। और एक बात ये है कि लोग कहते हैं हाँ खुदा तो है ही, खुदा तो है ही, और चीजों पे यानी कि वी ऑल नो दैट उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है बड़ाई करने की या समझने की, और जो और दूसरों की बातें वो शुरू करते हैं। यहाँ पर यास्मीन है, रजिया है, लोग भी बताएं। मैं असल में सुन रही थी अभी ना इसको और गहराई से समझने के लिए। तो वैसे जो पढ़कर अभी समझ में आ रहा है वो यही है कि सबसे पहले तो जैसे कि हम लोगों ने खुदा को सही से मतलब दरियाफ्त नहीं किया, इसके पीछे जो रीजन है ना अल्लाह ताला की खुदाई को और उसकी ग्रेटनेस को हम अंडर एस्टिमेट तभी कर सकते हैं। किसी के को अंडर एस्टिमेट तभी इंसान करता है जब तक कि उसने उसको सही से पहचाना ना हो। अल्लाह की पहचान हमें अभी हुई नहीं, तो इसी वजह से फिर जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमको लगता है कि वो तो सब कुछ हमारे पास है ही, वो कहाँ से आ रहा है ये नहीं सोच पाते हम, उसका सोर्स क्या है, कौन दे रहा है। जब तक हम नहीं जानेंगे इस चीज को तो हम इसी तरह से गफलत में रहेंगे। तो ये रीजन जो मुझे समझ में आ रहा वो यही है कि हमारे घरों का जो माहौल है ना वो वैसा नहीं है जैसे कि अब जैसे मौलाना साहब ने सीपीएस के जरिए दिया है। अब हम लोग अगर जुड़ गए हैं तो ये हम लोग अभी तो ये वाली बातें समझने लगे हैं, वरना हम तो अपने घरों में वैसे ही थे जैसे पहले, जैसे वो दूसरे लोग कर रहे हैं। जो मिल रहा है ठीक है, वो बस उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अल्लाह ताला की खुदाई को नहीं समझ पा रहे हैं।
انڈر اسٹیمیٹ تبھی کر رہے ہیں جب نہیں سمجھ رہے، یعنی کہ دریافت کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب نے جو دریافت کرنے کی بات کہی ہے نا بار بار، وہ دریافت کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے ہمیں بیہیو کرنا ہے۔ جیسے ہم دوسرے جب ہم کسی بڑے انسان سے ملتے ہیں، وی آئی پی سے ملتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے اچھے سے اپنا مطلب آؤٹر بھی ٹھیک کرتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ بھی درست کرتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ ارے وہ بہت بڑا انسان ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہیں رکھیں گے، جواب دہی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم زندگی کو جیسے ہے جیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دریافت والی بات، اللہ کو پہچاننے والی بات، یہ پوائنٹ بہت اہم لگ رہا ہے، کیونکہ پہچاننے کے بعد ہی ہم لوگ اپنی اصلاح کرنے کی طرف بڑھیں گے، یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہچان بھی نہیں رہے، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے، یہ سرکشی بھی کر رہے ہیں کہ ایک کسی سے جیسے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے مسلم ہے، مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو جنت تو ہمارے لیے ہے، ہمارے باپ دادا بھی اسی میں جائیں گے اور ہم بھی اسی میں جائیں گے، مطلب مسلم کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو جنت ملے گی ہی ہمیں۔ اور کوئی یہ بولتا ہے کہ بس اگر کوئی غلطی کری ہے تو بس اس کی سزا ملنے کے بعد فائنلی جنت تو ہمیں ہی ملے گی۔ تو ایک سوال مجھے یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلم کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو جو کچھ تھوڑی بہت ہم نے غلطی کری ہے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کے ہمیں پھر فائنلی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ چیز تو میں نے ابھی تک بھی، جب سے میں سی پی ایس سے جڑی ہوں، یہ چیز تو میں نے کہیں نہیں پڑھی یا نہیں سنی۔ تو یہ کہاں سے عقیدہ آیا کہ ہمیں جنت مل ہی جائے گی؟ تو یہ تو سرکشی والی بات ہو گئی نا۔ اس میں دوسری اسٹیپ میں، دوسری والی لائنوں میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے پیچھے کا کیا وجہ ہے؟ یہ والی ایک غلط فہمی جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا بتائیے گا ذرا، کہ بس سزا مل جائے گی اور اس کے بعد جنت ملے گی آخرت میں۔ میں جی ایک میں بات نے بولنا چاہتی ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ جو یہی بات آپ بات نے کہی نا، ہاں ہاں یہ کلمے کے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جو ہماری غلطی ہیں وہ غلطیوں کی اگر سزا مل کے پھر ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ یہ تو کہیں بات مولانا صاحب نے کہیں نہیں بتایا اس بارے میں۔ یہ بات صحیح یہ کیا نہیں چیز ہے، لیکن ایک عام لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے کیسے ہی ایکشن ہو۔ تو یہ آپ غلط بات، اس میں جو سرکشی والی بات ہے وہ شاید یہی سرکشی ہے۔ بالکل سرکشی ہے، بالکل سرکشی ہے۔ اپنے کو دیکھیں، سمجھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ رضیہ، یہی اللہ پر جھوٹ لگانا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہی ہاں جھوٹ لگانا ہے، یہی تو پڑھا ہے۔ ہاں 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 اور یہ اہل کتاب والی مانسکتا ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کیونکہ ہاں ہاں جب وہ دور زوال میں پہنچے تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور فہمیدہ ہاں 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 آپ بھی اس سے ہاں اب ہاں، جو پہلی قومیں تباہ ہو چکی ہیں وہ لوگ یہی سوچتے تھے اور کہتے تھے جنت میں ہمارے لیے جو ہے پلاٹ ہوں گے، یہ ہوں گے وہ۔ تو یہ سمجھ گئی اب یہ جھوٹ باندھنا ہوا اللہ تعالیٰ کے ادھیکار میں، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو ادھیکار شیتر ہے اس کے اندر ہم اپنے رائٹس اپنا آپ ہی ڈیولپ کرنے لگے کہ ہمیں ملی جائے گی۔ سمجھ گئی۔ Okay, we take Sufia Akhtar, then after that, Yasmin Sheikh. السلام علیکم۔ Walaikum Assalam. مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب چیز انسان کی سنجیدگی سے ہے۔ اگر انسان سنجیدہ ہو تو جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اسی وقت وہ ساری چیزوں کو سمجھ جائے، کیونکہ جب اس نے لا الہ کر دیا تو اس نے اپنی زندگی سے ساری چیزوں کا جو رتبہ ہے اس سے گرا کر نیچے لایا۔ اس نے اپنے زندگی میں بہت سے معبود رکھے تھے، چاہے وہ معبود اس کے ماں باپ تھے، خاندان تھے، اسٹیٹس تھے، دولت تھی۔ تو سنجیدگی بہت بڑی چیز ہے کہ وہ سمجھے کہ میں نے لا الہ کہہ کر کیا کیا، اور جب وہ سمجھے کہ پھر جب میں نے الا اللہ کہا تو کیا میں نے خدا کو ویسی جگہ دی
जो उसे देनी चाहिए। तो संजीदगी ही वो चीज़ है जिसकी वजह कर हमारे लिप सर्विस और फिर हमारे अमल का फ़र्क पड़ता है। अब इस लिप सर्विस में चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, चाहे हम जैसे मुसलमान हों, सब एक हैं। कि हमने गैर संजीदगी का ही मुज़ाहरा किया, हमने अपने अपने ख़ानदान के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से कुछ रसूमात पकड़ लिए और हमने ज़ाहिर परस्ती की। क्योंकि गैब के खुदा को अगर समझना है तो एक ही सोर्स है कि हम कुरान को खूब पढ़ें, खूब संजीदगी के साथ पढ़ें और बार बार पढ़ें। आज मैं मौलाना का एक वीडियो रोज़ा पे पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मौलाना साहब उसमें कह रहे थे कि इस रमज़ान आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लें। जो भी किसी इंसान का अपना मदर टंग है वो उसमें उसको पूरा पढ़ जाए। अब हमारे दिल को ये तकलीफ होती है कि अगर हम अरबी नहीं पढ़ेंगे तो हमें सवाब कहाँ से मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर मेरी ज़ुबान उर्दू है, किसी की हिंदी और इंग्लिश है, अगर वो अपने मदर टंग में कुरान को पढ़ लेता है पूरा, पूरा पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि उसमें बार बार हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसे कैसे पुकारते हैं और फिर हमारा वहाँ क्या मुकाम बनता है। और इस तरह से कि हम अपने मदर टंग में इस रमज़ान पूरा कुरान पढ़ जाएं। सिर्फ एक ही चीज़ की शर्त है कि हम संजीदा हों। यहाँ तक कि मौलाना साहब ये भी कहते हैं कि अब बिना तशरीह के पढ़ लें, क्योंकि पूरा कुरान पढ़ना है इस भूख और प्यास की हालत में। ये वो कंडीशन है जो पूरे साल 11 महीने के बाद आई है कि पूरे साल जिस तरह से हम लोगों ने अपना एक शेड्यूल बना लिया है, हमारी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमने उसमें कुरान को जिस लेवल पे समझा है उससे ज़्यादा समझने के लायक अब हम हो गए हैं। पहला रोज़ा है और आज हमारी पहली क्लास है। और मौलाना का ये नसीहत कि हम बिना तशरीह के सिर्फ संजीदगी अपने साथ रखें और कुरान को पूरा पढ़ जाएं और फिर देखें कि खुदा हमसे क्या कहता है। फिर मुमकिन है कि खुदा की वो दरियाफ्त हो और शायद हमारे अंदर वो संजीदगी आए जो जिसकी कमी हम कभी कभी महसूस करते हैं। और जब संजीदगी आएगी तो फिर ऐसी गलती नहीं होगी, फिर ऐसी गलती हरगिज़ नहीं होगी कि हम अपने लिए कुछ और पसंद करेंगे और दूसरों के लिए कुछ और। तो जब हम दूसरों के लिए कुछ और पसंद करते हैं तो दरअसल वो खुदा के साथ ही गलती करते हैं कि हमने खुदा को अंडर एस्टिमेट किया कि हमारी ज़िंदगी किसी और तरीके पे गुजरती रही और आखिरत में सिला कुछ और तरीके पे वो दे देगा। फिर तो वो हमें वही देगा ना जो हमने दुनिया में किया है। तो कोशिश करें कि हम कुरान पे फोकस करें। और आज की जो वर्स है वो अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ करेक्शन की ही वर्स है। हम अपना ही तज़किया करें, खुदा करे हम कर पाए। अल्लाह हमें तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। Now we have come to the end of the session. Before conclusion by Appa, I would like to say there are 5 things takeaway, basically takeaway in points I would like to say from this verse. ये verse actually वो hypocrites जो लोग मुशरिकीन जो मक्का में थे, मुशरिकीन जो मक्का में थे, अल्लाह ने उनको रेफर करके उनके एरोगेंस को रेफर करके इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग दी है कि हमें इस वर्ड से क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। तो मेरा जो टेक अवे है इसमें फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड हिपोक्रेसी। आपके जो एक्शंस हैं और जो हम कहते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए और वो सिंसियरिटी के साथ होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव चीज, जैसे कि डॉक्टर सफीना ने कहा कि अल्लाह से हमें कुछ भी झूठ नहीं बांधना चाहिए। एंड सारी अच्छाई और बड़ाई, जैसे कि मुशरिकीन खुद को अच्छाई और बड़ाई में डालते थे और हर बुरी चीज को खुदा से जोड़ देते थे। द सेकेंड पॉइंट इज recognize Allah's justice. Everything good, we have to believe that everything good comes from Allah and He is fair in all decisions. Many a times
we get decisions by Allah which we may not like. So in that case, we become negative about Allah. So we have to accept Allah's wisdom in our life in giving any kind of decision by Allah. Stay humble. That is the third point. Arrogance and self-righteousness lead to downfall. हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम अगर एरोगेंट होंगे तो ये हमारी डाउनफॉल पे हमें ले जाएगी. और हमेशा खुदा की ब्लेसिंग्स, always acknowledge the success and blessings come from Allah. The fourth point is speak truthfully. सच बोलें. Avoid falsehood in words and belief. आप अपनी यकीन के तौर पे और जो आप कह रहे हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए. Ensure that what you say about Allah and His guidance is based on truth, not like mushrikeen who used to say about Allah on falsehood. The last point is be grateful. We should all be grateful for Allah, what God has bestowed upon us. Appreciate. Allah की जितनी भी हमें मिली है शुक्र करें और दिल से शुक्र अदा करें. Appreciate and use the blessings of Allah has given you in a way that pleases Him rather than being selective or selfishness. तो ये वर्स हमें रिमाइंड करता है कि हमारी प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे फेथ में हमें सिंसियरिटी मेंटेन करनी चाहिए और कभी भी सच को तोड़ मोड़ करके पेश नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए. तो ये मेरी लर्निंग थी, ये 5 पॉइंट, और मैं आपा को कहती हूँ कि वो कंक्लूड करें सेशन को दुआ के साथ. शबीना, बहुत अच्छा तुमने बताया, जज़ाकल्लाह. बिल्कुल सही, सारे इसके निचोड़ है वो. और यहाँ पर वो जो बात हो रही थी कलमा पढ़ के मुसलमान होना और उनको जन्नत मिल जाएगी, इस पर मौलाना साहब ने बहुत लिखा हुआ है कि हमें कुछ करना भी ना हो और बिना मेहनत के, बिना मुशक्क़त के जन्नत मिल जाए. इतनी कीमती जन्नत. तो दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तब हमें कुछ मिलता है बहुत मुश्किल से. तो हम इतनी आसानी से जन्नत को इतना मामूली ना समझें. ऐसा मुमकिन नहीं है. कलमा पढ़ने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे आती है, बहुत बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है. मेरी इस वर्ष से जो लर्निंग हुई, ये मैं यहाँ सब पर शेयर करना चाह रही हूँ कि ऐसे कि एक तरह से कहावत भी है ना कि जैसा आमतौर से इंसानों में बोलते हैं कि जैसा देना वैसे ही पाना. तो ये इंसानों के लिए लोग कहते हैं कि इंसानों के मामले के साथ, यानी कि हम इंसान अपने मामले में कितने छोटे दिल के और सेल्फिश होते हैं कि हमारी जहनी सोच, गलत सोच इसका एहसास दिलाती है कि हम इंसान के मामले में किस तरह से हैं. लेकिन ये जब खुदा का मामला आता है तो इंसान का वही हाल है कि खुदा जो हमारे लिए बेहिसाब करता है, वहाँ भी बेवफाई इंसान कर रहा है. हम उसको बयान भी नहीं कर सकते कि खुदा कितना हमारे लिए करता है. क्या हम, जैसे कि कुरान में है कि हमको वजूद में वही लाया, हमारा सब कुछ तो उसी का है. उस खुदा को इंसान ने इतना मामूली समझ लिया कि कुछ फिजिकली अमल करके खुदा हमसे आसमान पर खुश हो जाएगा, इतनी बड़ी उम्मीद. तो ये इंसान का, जैसे अभी शबीना ने कहा कि इंसान का ईगो है, इस तरह के एरोगेंस वाले इंसान खुदा को कमतर समझते हैं. ये खुदा से बेवफाई, उसकी नाशुक्री, बहुत कुछ है. और ये हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम खुदा का कमतर अंदाज़ा कैसे कर रहे हैं. तो कमतर अंदाज़ा लगा का मतलब समझना चाहिए. जैसे नमाज पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, कुरान पढ़ लिया, लेकिन अपने अंदर ये इंटरनलाइज नहीं किया, जैसे कि हम उसको ये समझ के कि हमने क्यों पढ़ा, कि ये इसका वजह क्या थी. इसके अंदर, हमारे अंदर कोई चीज़, कुछ हमारी वजूद कुछ तड़पा नहीं, कुछ हुआ नहीं. तो ये ऐसी जो फॉर्म वाली इबादत है, खुदा का यही कमतर अंदाज़ा है. नमाज तो एक आजिज़ी है, जैसे मौलाना साहब ने कहा, खुदा से मुलाकात है, अपना प्योरिफिकेशन का ज़रिया है. और रोज़ा हमारे अंदर खुदा का शुक्र का एहसास दिलाता है. तो इन सारी इबादत से हमें कुछ ना कुछ मिलता है. तस्बीह पढ़ना, ये कैसा ज़िक्र है जो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत
ایک تھرل نہ پیدا کرے، خدا کی محبت نہ جگائے، صرف نام ہم جپتے رہتے ہیں. ایسے ہی قرآن پڑھنا کیا ہے، جیسے بھی صوفیہ نے بتایا کہ ہماری زندگی نہ بدلے تو کسی عبادت میں اسپرٹ نہیں، تو ایسے ہی جیسے کاغذ کا پھول جس کی کوئی وقت نہیں، ہم اس کو توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں. اور کسی انسان کا حق بھی اس طرح سے نہیں ادا ہو سکتا جس میں کوئی محبت نہ ہو، کوئی اعتراف یا شکر نہ ہو. تو جو چیز انسان کو پسند نہ آئے وہ اللہ رب العالمین کو کیسے پسند آ سکتی ہے، جس کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر بنتا ہے. ہم خدا کی قربت کیسے ادا کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں. اس لیے جو ہے اصل جو ہے یہ کہ انسان دنیا کی خواہشوں، مال دولت، خاندان، بچے، بیوی، ان سب کا پیچھا چھوڑ کے اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بنائے، اپنے کو خدا کے حوالے کر دے، تبھی مطلب وہ معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر سفینہ نے بتایا. کیونکہ خدا ہمیں سیکریفائس کے بنا پر ملتا ہے، اور انسان کی زندگی میں الگ الگ طرح کے ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ طرح کے سیکریفائس آتے ہیں. ہر ایک کو الگ الگ امتحان ہے جو ہماری پوری زندگی چلتا رہتا ہے. لیکن انسان وہ دینے کو اس لیے نہیں تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک گھوڑے کی مثال سے انسان کو بتایا کہ جانور جو ہم نے تم کو دیے وہ تمہارے لیے کتنے وفادار ہیں، مگر انسان نہیں ہے وفادار. تو قرآن کی سورہ نمبر 100 میں بتایا گیا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے، پھر اس میں غبار اڑانے والے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے. بے شک انسان اپنے رب کا شکر نہیں کرتا اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں میں نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے. بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا. تو گھوڑا ایسا وفادار جانور ہے کہ وہ اپنے مالک کے اپنے آپ کو مالک کے لیے اپنے آپ کو آخری حد تک قربان کر دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے. تو مولانا صاحب نے بتایا کہ جس طرح گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے مالک کا وفادار ہونا چاہیے. انسانوں کے درمیان بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو یہ سب چیزیں ہمیں ٹریننگ دیتی ہیں، ہمیں تربیت دیتی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کا موقع دیتی ہیں، اصلاح کرنے کا موقع دیتی ہیں کہ کس طرح خدا کا حق ادا کرنے والا بننا ہے، خدا کا شکر گزار وفادار بننا ہے. تو انسان خود اپنے لیے دوسرے انسانوں سے وفاداری، شکر گزاری، احسان مند پسند کرتا ہے بہت، کہ ہمارا وہ شکر بھی ادا کریں، ہمارے لیے محبت کریں. اور یہ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ جانے کہ خدا کے ہاں بھی وہی شخص قابل قدر ٹھہرے گا جو خدا کی نظر میں اس کا وفادار ثابت ہوگا. لیکن انسان دنیا کی محبت میں جیتا ہے اور سب جان کر بھی وہ خدا سے بے خوف زندگی گزارتا ہے. اس لیے مطلب وہ اپنے اندر یہ جانتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے، دوسرے ہمارے ساتھ ایسا کریں، لیکن کیا وہ خدا کے معاملے میں نہیں جان سکتا؟ تو یہ پوائنٹ جو ہے مجھے بہت سمجھ میں آیا، مولانا صاحب نے بتایا تھا. تو اس لیے یہ بس جو ہے، اس لیے یہ اتنی بڑی سرکشی اس کو کہیں گے نا کہ جب جانتے ہوئے بھی ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے اس ورس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لازماً ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ ضرور اس میں پہنچا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوں، نہ شکرے نہ بنے. ہماری زندگی میں آپ کی ہستی سب سے بڑی چیز بن کر ہماری زندگی گزرے. اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. آمین. آمین. Jazakallah everyone. We have come to the end of the session, and mashallah, this had been a very incredible learning for all of us. We could discuss on this verse and explicitly, and we could understand everything about each verse and verse.
Very good explanation by all. And now we come to the end of the session. Assalamu alaikum.